بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ۔ یہ جو بات کرتا ہے نا بہت سارے بنو امیہ نے یہ کیا، فلان کیا، ڈمکان کیا، اس پر ہم آج ڈیٹیل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو فیصلہ کن یہ ہمارا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے ہم کئی دے چکے ہیں مروان بن حکم وغیرہ پہ۔ اب اس پر ہم چاہتے تو ہیں تصویریں وغیرہ دیں، لیکن اب بات جو نا بہت پھر لمبی ہو جائے گی۔ ہم اس کو شارٹ کر کے جو نا کچھ باتیں بتاتے ہیں اہم ترین۔ حضرت معاویہ پہ پہلا الزام اس کا یہ ہے کہ وہ لان تان کرتے تھے اور کراتے تھے۔ اصل میں ہم جو نا بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں، جو اہم اور بنیادی بات ہے نا اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حضرت معاویہ کی بات یہاں پہنچی کیسے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات پہنچی کیسے یہاں تک، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے لیے بیعت ہو گئی، حضرت علی ان سے بہت تکرار کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، تقریباً 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اور بلکہ وہ تو آپ کے خلاف رہے اور آپ پر آپ نے حملہ بھی کیا تھا۔ حضرت عمر کا خیال تھا ان کو مار دیا جائے۔ حضرت عمر کا خیال یہی تھا ویسے کہ جو بیعت نہیں نہ کر رہے یہ خارجی ہیں، لہذا ان کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے روکا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو بھی نہیں مارنے دیا، حضرت علی کو بھی کچھ کہنے نہیں دیا۔ حالانکہ حضرت علی نے سقیفہ بنی سعید میں بہت لمبی چوڑی تقریر کی، کیونکہ جو دلیلیں حضرت ابوبکر صدیق نے دیں، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق امیدوار نہیں تھے، لیکن حضرت علی چونکہ وہاں تدفین میں تھے مصروف، ان کو یہ لگا وہاں سے لوگوں سے کہ شاید یہ خلافت کے لیے انہوں نے تدفین چھوڑ دی۔ حالانکہ وہ پہلے انصار جو تھے وہاں اپنا امیر چننے کے لیے تیار تھے، تو یہ حضرت عمر کو خبر ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو خبر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کو خبر ہوئی تو حضرت عمر نے لیا کچھ صحابہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو، چلو، یہ مہاجرین تھے، وہاں جو تھے انصار نے کہا کہ منا امیر و منکم امیر، یعنی ایک انصاریوں کا امیر ہونا چاہیے خلیفہ، اور ایک جو ہے نا ان کا مہاجرین کا ہو جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس میں تو بڑا فساد ہو جائے گا، کس کی بات ہوگی؟ اور حدیث بھی ہے کہ اذا بوئی علی الخلیفتین فاقتلوا الآخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر 2 خلیفہ کے ہاتھ پر ایک ہی علاقے کے لیے بیعت ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ تو پہلا جو ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ اب جو ہے حضرت عمر تو اس حدیث پہ تھے کہ اب جو نہیں مان رہا، کیونکہ دونوں امیدوار، حضرت علی بھی امیدوار اس کے خلیفہ کے ہی تھے۔ حضرت علی آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے لمبا چوڑا خطبہ دیا کہ اگر یہ مہاجر ہے تو میں بھی مہاجر ہوں، اگر یہ قریشی ہے تو میں بھی قریشی ہوں، یہ تو جناب قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے ہیں ابوبکر، میں تو خود نبی پاک کی خود ذاتی قبیلہ بنو ہاشم کا ہوں میں۔ اور یہی بات جو ہے حضرت عباس جو تھے نبی پاک کے چھگے چچا، اور ابو سفیان نے حضرت علی کو کہی کہ بھائی تو بننا، تو ہم بھی مہاجر ہیں، لیکن تو جو ہے نا وہ تو بڑا مہاجر ہے، تو نبی پاک کا چچا زاد بھائی بھی ہے، نبی پاک نے تجھے پالا بھی ہے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے، تم شوہر بھی ہو اور تمہارا حق زیادہ ہے۔ حضرت علی نے یہی باتیں پھر خطبے میں اپنے کی کہ اگر تم قریشی ہو تو میں بھی قریشی ہوں، اگر تم مہاجر ہو تو میں بھی مہاجر ہوں، اگر تم نبی پاک سے اتنے قریبی ہو تو میں نبی پاک کا خود اتنے میرے فضائل ہیں نبی پاک، پھر وہ گنوائے انہوں نے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے چلے گئے، ان سے پھر بعد میں بیعت بھی یہ ہو گئے۔ حضرت ابو عمر کے ہاتھ پر بیعت یہ آرام سے ہو گئی، انہوں نے کوئی وہاں کوئی بات نہیں کی۔ اب جب حضرت عثمان کی باری آئی تو یہ بیعت ہو گئے ان سے بھی، ان سے بیعت تو یہ ہو گئے۔ اب جڑ سمجھیں، جڑ 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 عبداللہ بن سبا یہودی جو تھا وہ آ کے حضرت عثمان کے ہاتھ پر وہ بھی بیعت ہوا۔ یہ انجیل محمد رضا غلط کہتا ہے، یہ 3 جلد تاریخ طبری کی صفحہ نمبر 378 سے لے کے 320 کے درمیان پڑھ لے، مکمل تفصیل اس میں موجود ہے، کیونکہ اگر میں اس میں لگا تو میرے کئی دن لگیں گے اس کی، کیونکہ میں آرام سے تھوڑی تھوڑی تفصیل نہیں کرتا، بہت سیر حاصل بحث کروں گا پھر جب کروں گا تو، اس لیے میں شارٹ۔ وہ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوا، اس نے کہا جی اصل تو غاصب یہ عثمان ہے، ازل حقدار تو خلیفہ کا وہ ہے، جیسے خاتم الانبیاء ہیں اس طرح خاتم الاوصیاء ہیں،
کہ حضرت علی وسیع ہیں نبی پاک کے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے ہجرت کر کے، تو آپ کو سارا جو خزانہ تھا اپنا وہ مقرر کر دیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا والی کس کو بنایا تھا؟ حضرت علی کو بنایا تھا. اپنے خزانے کی چابیاں کس کو دی تھی؟ کہ جن جنوں کو آپ نے لٹانی ہے. پھر آپ نے فرمایا انتا بنی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہارا میرے سامنے یہ مرتبہ جیسے ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا. تو یہ باتیں عبداللہ بن سبا یہودی نے کی. پھر اس کے مرید ماننے والے نے یہاں تک کی کہ بھئی یہ تو غاصب ہیں، حضرت عثمان غاصب ہیں، اصل حقدار تو خلافت کا یہ ہے، حضرت علی ہے. تو یہ تو غلط بات ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا ہوا. اس نے پہلے یہ اپنا حجاز میں فتنہ پلایا، وہاں سے ناکام ہوا، پھر وہاں چلا گیا کیا کہتے ہیں کوفہ سے بدنام ہوا، پھر مصر آ گیا، مصر سے نکل کے جناب یہ چلا گیا شام. یہ چاروں شہر علاقوں سے نکالا گیا عبداللہ بن سبا یہودی. یہ پڑھیں البدایہ والنہایہ اور یہ صفحہ نمبر 72 73 74 البدایہ والنہایہ کا، اور جو تاریخ طبری ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر جو ہے 378 سے لے کر 320-22 تک پڑھیں، اور پیچھے بھی کچھ صفحے پڑھیں، اور کچھ جو مقدمہ ہے تاریخ کا، تاریخ طبری اس کو بھی پڑھیں. اس میں مکمل ڈیٹیل ہے اس کی. یہ جو کہہ رہا نا مطلب پھر خود وہ تاریخ رجال کو شیعوں کی کتاب ہے، اس میں اصل التشیع من سبا یہودی، شیعہ کی اصل جو ہے عبداللہ بن سبا یہودی سے نکلی، کیونکہ وہ امامت کا قائل تھا، حضرت عثمان کو غاصب قرار دیتا تھا. اور پھر اس نے کہا کہ خدا تو ان الذی علیک القرآن لرادک الی المعاد، ان الذی فرض علیک القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا نبی آپ پر کہ لرادک الی المعاد، کہ آپ کو اللہ دوبارہ واپس لائے گا. تو وہ کہتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے زندہ اور واپس آئیں گے قرب قیامت میں، تو نبی پاک کا مثل کیوں نہیں قیامت کے قریب آئے گا بھائی؟ جب نبی پاک چلے گئے تو ان کا تو مثل آئے گا علی ہے جو وسیع ہے، انتا بنی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہے. تو وہ علی جو ہے نبی ہے. تو رجت، اسے کہتے ہیں رجت کا عقیدہ. رجت کا مطلب دوبارہ آنا. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے دوبارہ تو نبی پاک بھی دوبارہ آنا چاہیے. تو حضرت نبی پاک تو دوبارہ خود نہیں آئیں گے، لیکن علی آئیں گے ان کی جگہ. یہ اس نے عقیدہ گھڑا. یہ عقیدہ جب گھڑا تو پھر وہ چلا گیا، جب حجاز سے بھی اس کو نکال دیا، کوفہ سے بھی نکال دیا، بصرہ سے بھی نکال دیا، اور شام سے بھی نکال دیا. پھر وہ چلا گیا مصر. یہ سارے اسلام کے مرکز تھے. یہاں کے والی گورنر ہوتے تھے، کبھی مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے، دارالخلافہ مدینہ ہوتا تھا، کبھی کوفہ ہوتا تھا. حضرت علی کے زمانے میں کوفہ بن گیا تھا دا کیپٹل، پہلے مدینہ ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب مدینہ میں جب حجاز، مکہ، مدینہ، طائف وغیرہ اس کو حجاز کہتے ہیں، یہاں سے اس کو ناکام کر کے نکالا ڈرامائی طور پہ. پہلے مسلمان ہوا عبداللہ بن سبا یہودی. یہ صنعاء کا رہنے والا تھا، یمن نہیں جہاں آج کل حوثی باغیوں کی یمن میں لڑائی ہو رہی ہے سعودیہ کی، اس کا جو کیپٹل ہے نا صنعاء، وہاں یہ پیدا ہوا. یہودی تھا، اس کی ماں حبشن تھی عبداللہ بن سبا کی. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ وہاں پیدا ہوا ڈرامائی طور پر. حضرت سلمان کے دور حکومت میں، خلافت میں، مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا. پھر جا کے الوہیت علی، امامت علی، رجت علی کا قائل ہو گیا یہ. اور وہاں لوگوں کو اپنے عقائد کفریہ، نظریات باطلہ میں لوگوں کو ورغلانے، بہکانے، پھسلانے لگا. تو حجاز سے ناکام، بصرہ سے ناکام، کوفے سے ناکام، شام سے نکل گیا. پھر مصر میں گیا. مصر کے اس کے حامی کو، مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے آپ دیکھیں، حضرت یوسف کے 12 بھائی جو تھے وہ لا کے انہوں نے بیچا ادھر مصر میں ہیں. مدین سے مصر لائے، مصر میں بیچ کے بھاگ گئے. پھر مصر میں حضرت کی جب حکومت آئی حضرت یوسف کی، تو زلیخا عزیز مصر اس کو دیکھیں. اور آج بھی جو مصر ہے وہ دیکھ لیں، چوچو کا مربع ہے. اصل بندے وہاں کم ہی ہوتے ہیں، سارے منافقین. اور یعنی وہ شروع دن سے اس کی زمین اس طرح ہے، ان کو ورغلانا، بہکانا آسان ہوتا ہے. حضرت یوسف کے زمانے سے جب مصر میں ہی گیا تو مصر میں وہاں تھے پہلے عمر بن عاص. عمر ابن عاص کو حضرت عثمان نے معطل کر دیا. معطل کیوں کیا؟ وہ کہتے تھے بھائی تم نا خراج کم لیتے ہو، ٹیکس. وہ لیتے تھے 20 لاکھ اشرفی، 20 لاکھ یا 20,000، میں پیچھے بھی لاکھ کیا ویسے پہ. اب عمر ابن عاص سے حضرت عثمان نے مطالبہ کیا بھائی یہ تو کم ہے وہاں کا خراج اور ٹیکس، زیادہ کراؤ.
تو حضرت عمر بن عاص نے لکھا کہ بھائی یہ اونٹنیاں دودھ ہی اتنا دیتی ہیں، یہ بات ایک خلیفہ کے لیے توہین میز ہے. وہ کہہ رہا بھائی زیادہ کرو، تو ان کا کہنا تھا بھائی یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ان کو ہٹا کر پھر لگایا عبداللہ ابن ابی سرح کو، گورنر مصر. اچھا، جب تک عمر بن عاص وہاں تھے کوئی شکایت نہیں آئی مصر سے حضرت عثمان کے خلاف یا وہاں کے گورنر کے خلاف، کیونکہ حضرت عمر بن عاص ایک بہت اچھے حاکم تھے، بہت توانا قسم کے تھے. اور حضرت انہوں نے نہیں مقرر کیا تھا، وہ حضرت عمر کے زمانے سے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ریزن یہ تھی ان کو ہٹانے کی، بھئی یہ جو ہیں. اچھا، یہ جو اقربا پروری کے الزامات ہیں حضرت عثمان پہ وغیرہ، حضرت عثمان پہ جتنے الزامات ہیں نا، اس کے علاوہ اس کے میں نے علیحدہ ولا کر دی ہیں، پہلے ان کو دیکھا جائے. یہ صرف حضرت معاویہ اور حضرت علی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ سب و شتم کیسے ہوتا تھا، اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا کے آگے آؤں گا. اب جو تھے حضرت عمر بن عاص کو آپ نے ہٹا کے عبداللہ بن بسرا کو جب لگایا، انہوں نے 20 لاکھ یا 20,000 سے ڈبل کر دیا، 40,000 یا 40 لاکھ کر دیا. جب یہ آیا تو اس میں حضرت عمر حضرت بکر صدیق کے زمانے میں جو گورنر اپنی جو پرفارمنس جو تھی وہ اچھی دیتے تھے، کارکردگی پراگرس دیتے تھے، ان کو وہ انعام دیتے تھے کچھ نہ کچھ خمس کے طور پر، 5واں حصہ، دوسرا حصہ. جیسے آج بھی جو FBR والا ٹیکس کلیکٹر جو ہے، اچھا انسپیکٹر اچھی کلیکشن کرے، مناسب کلیکشن کرے، ہر ایک سے کرے، زیادہ کرے، تو اس کو انعام دیا جاتا ہے. تو یہ حضرت بکر صدیق حضرت عمر بھی دیتے تھے، حضرت عثمان نے دے دیا. لیکن وہاں کے جو نیچے تھے نا عملہ، جو عمر بن عاص کے نیچے بھی تھے، حضرت عثمان نے کہا بھئی عمر بن عاص جب تو تم اتنا کرتے نہیں تھے، اب تم نے نہیں کیا، یہ تو عبداللہ بن ابی سرح کی مطلب اعزاز ہوا ہے، ان کو ہی ملنا چاہیے. لیکن جب انہوں نے اشکال کیا تو عثمان نے وہ واپس لے لیا، ان سے واپس لے لیا. لیکن یہ جو تھے نا مصر والے، اب یہ آگے مدینے صحابہ کو ورغلانے. اب دیکھیں، اب 3 گروپ بن گئے. مصری اپنا سردار بناتے تھے حضرت علی کو، کوفے والے حضرت زبیر کو، کوفے والے حضرت کیا نام ان کا، طلحہ کو، حضرت زبیر کو، اور بصرہ والے حضرت طلحہ کو. ٹھیک ہے. اب یہ تینوں علاقے والے اپنا اپنا، حضرت شام میں حضرت معاویہ تھے، مدینہ حجاز میں حضرت عثمان خود تھے. اب ایک خلیفہ موجود ہے، وہاں 3 گروپ بنے ہوئے ہیں. حضرت معاویہ تو حضرت عثمان کے ساتھ تھے نا، لیکن حضرت علی مصریوں کی سرپرستی کرتے تھے، اور حضرت جو طلحہ ہیں وہ بصرہ والوں کی، اور حضرت زبیر جو ہیں وہ، ابھی تینوں اشرف بشرا ہیں. حضرت علی بھی جنتی، حضرت طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی. اب ان کی شکایات لے کے حضرت عثمان کو پہنچاتے تھے. اب یہ جو مصری تھے، اب دیکھیں حضرت عثمان کے تینوں خلاف تھے اور حقائق سے بالکل ناواقف تھے، مصر کے حقائق سے بالکل ناواقف تھے. کیونکہ اب سوال یہ ہے، حضرت عثمان نے جب عمر بن عاص کو لگائے رکھا، کتنے سال تک وہ رہے، کوئی شرارت نہیں کی. عبداللہ بن ابی سرح گئے تو ان کو سب کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. اور حضرت علی جو تھے وہ آ کے بتاتے تھے بھئی جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. وہاں جو تھا ان حضرت علی کے ساتھ کون کون تھے؟ حضرت عمار بن یاسر، مالک اشتر نخعی، اور کیا نام ہے اس کا، محمد بن ابی بکر وغیرہ. اور یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بھی جنتی ہیں. مغیرہ ابن شعبہ، یہ بھی جنتی ہیں، ذہن میں رکھیں، یہ بھی جنتی ہیں. اور صلح حدیبیہ میں یہ تھے، اس وقت اسلام لائے. اور یہ جو تھے ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ لا يدخل نارا لا يدخل احد ممن بايع حدیبیہ، کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے لوگ وقت جنہوں نے بیعت کی نا، تو وہ بندے جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے. تو ان میں مغیرہ بن شعبہ بھی ہیں. بہرحال اب یہ جو تھے کیا نام ہے، حضرت علی جو تھے یہ مصر والوں کو زیادہ پروموٹ کرتے تھے، حضرت طلحہ جو ہے یہ بصرہ والوں کو، حضرت زبیر کوفے والوں کو. اب ایک خلیفہ کے مقابلے میں 3 پوائنٹ بن جائیں، ریاست کے اندر ریاست ہو، تو ان کی سزا کیا ہے؟
یہ حضرت عثمان کو پتہ بھی تھا، حضرت عثمان ان کی سازشوں سے باخبر بھی تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اتنے میں حضرت یہ تقریر تاریخ طبری میں بھی موجود ہے، یہ تاریخ ابن عساکر میں بھی موجود ہے وہ شیعہ کی، یہ جناب یہ تاریخ الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ میں بھی موجود ہے، یہ تاریخ طبری اور تاریخ بدایہ والنہایہ میں موجود ہے، ابن خلدون میں بھی کچھ موجود ہے۔ اور حضرت علی نے جو خطبات اور رسالے لکھے، جو خطبے دیے، ان میں بھی موجود ہے، جو مکتوبات علی کے نام سے ہے ان میں بھی موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو تفصیل میں بتانے لگا ہوں، میں اس لیے حوالے نہیں دے رہا، یہ حوالے میں نے دے دیے سب کتابوں میں۔ مکتوبات علی پڑھیں، حضرت معاویہ کو جو اہل کوفہ کو لکھے گئے یا اپنے شیعان علی کو لکھے گئے ان کو پڑھ لیں تفصیل سے، سند کے ساتھ ہیں سب جگہ۔ اب حضرت علی جو تھے، حضرت اتنے میں حضرت معاویہ آئے شام سے، یہ سن کر نا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت معاویہ جب آئے تو حضرت عثمان نے ان سے مشورہ کیا۔ حضرت عثمان نے یہ مشورہ جب کیا تو اب جناب یہ دیکھ لیں کتاب الامامہ والسیاسہ، اس کا صفحہ نمبر ہے جی یہ 27 سے لے کر 40 تک، اس کو تفصیل سے پڑھیں۔ پھر جو ہے یہ اس کا صفحہ نمبر ہے کیا کہیں 40 تک، اور جو ہے صفحہ نمبر اس کا یہ آگے ہیں جو خطوط لکھے حضرت علی نے مختلف لوگوں کو، حضرت معاویہ کو خط لکھا، حضرت اہل کوفہ کو لکھا، اپنے شیعان علی کو لکھا، یہ صفحہ نمبر 96 97 98 94 95 جناب 88، یہ صفحے اچھی طرح پڑھ لیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے خطوط لکھے، اہل عراق کو لکھے۔ اب حضرت عثمان کے پاس جب حضرت معاویہ آئے تو حضرت معاویہ نے کو حضرت عثمان نے بات کی، حضرت عثمان نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ جو نا تینوں اشرا مبشرہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت اور یہ نا حضرت عائشہ کو بھی ورغلاتے ہیں، حضرت ام سلمہ جو امہات المومنین ہیں ان کو بھی ورغلاتے ہیں جا کے، اور یہ میں ان کی وجہ سے بڑا تنگ ہوں، اب ان سے کوئی بات کی جائے۔ اب حضرت جو تھے، یہ سند اس کی یہ ہے، سند سننے، یہ ابن قتیبہ میں یہ جو میں نے دکھائی نا، یہ ہے ابن قتیبہ، یہ ہے الفقی ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ، ان کی وفات ہوئی ہے 276 میں۔ یہ بخاری، مسلم، یہ ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں بڑے بڑے ثقہ راوی ہیں، ان کی اپنی یہ کتاب ہے، بڑے یہ اختلاف الفقہا بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور یہ سندن باتیں زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ سند یہ ہے ذکر الانکار علی عثمان رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن مسلم، یہ ابن قتیبہ کا نام ہے۔ حدثنا ابن ابی مریم وابن فیر قال حدثنا ابن عون قال اخبر المخول ابن ابراہیم و ابو حمزہ الصومالی و بعضهم یزید علی بعض والمعنی واحد، کہتے ہیں بعض نے مختلف بیانات دی ہیں لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہے۔ فجمعتہ والفتہ علی قولہم، میں تمام کا خلاصہ کر رہا ہوں، ومعنی ما ارادو الان علی ابن حسین، اور یہ جو مطلب ہے یہ اس کے مطابق ہے جو انہوں نے مراد لی ہے حضرت حسین کے بیٹے جو علی تھے نا زین العابدین، ان سے جو بات آئی ہے، انہوں نے لما انکر الناس علی عثمان بن عفان صعید المنبر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جب نکیر کی نا ان کے لوگوں نے، حضرت عثمان ممبر پر چڑھے، فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، پھر کہا بھائی جی پورا خطبہ ہے، اس میں حضرت معاویہ وقدیم معاویہ بن ابی سفیان الاسری ذالک من شام، من شام سے آپ آگے فتح مجلسن فیہ، مجلس میں جو تھے حضرت علی بن ابی طالب تھے، طلحہ بن عبید اللہ تھے، زبیر بن عوام تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، عمار بن یاسر تھے، ٹھیک ہوگی۔ فقال لهم یا معاشر الصحابہ اوصیکم بالشیخ ھذا خیرا، میں اے صحابہ کی جماعت، حضرت معاویہ کہتے ہیں اے صحابہ کی جماعت سن لو، ابھی حضرت علی حضرت عثمان شہید نہیں ہو رہے، یہ جو لانتے کرنے کا تسلسل ہے نا وہ وہاں تک میں آؤں گا۔ یہ صحابہ بیٹھے ہیں، اب کہہ رہے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے یہ جو میرا شیخ ہے نا حضرت عثمان، حضرت عثمان مطلب بنو امیہ کے بندے تھے، ان کا رشتہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے۔ یہ اب دیکھیں عبد بن مناف کے دو بیٹے تھے، ایک تھے
کیا کہتے ہیں، ہاشم، ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے تھے عبداللہ، عبداللہ کے بھائی ایک حمزہ تھے، ایک ابو طالب کہتے ہیں ابو عباس تھے، دوسرے تھے ابو طالب۔ عباس کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے جو نبی پاک کے والد تھے ان کے بیٹے محمد، اور ابو طالب کے بیٹے چار تھے، طالب، جعفر، عقیل اور علی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور دوسرا بیٹا عبد مناف کا تھا، یہ قریشی تھے، حضرت عثمان بھی، حضرت معاویہ بھی، ابو سفیان بھی، حضرت ہندہ بھی، ٹھیک ہے۔ ان کا بیٹا تھا عبد شمس، دوسرا بیٹا عبد شمس تھا، ہاشم کا بھائی۔ عبد شمس کا بیٹا امیہ، امیہ کے دو بیٹے تھے، ابو العاص اور دوسرا تھا حرب، ٹھیک ہے۔ ابو العاص کے بیٹے ہیں دو، عفان اور حکم، حکم کا بیٹا مروان ہے، عفان کا بیٹا عثمان ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور جو تھے دوسری طرف وہ حرب، حرب کا بیٹا ابو سفیان، سفیان کا بیٹا یزید، معاویہ اور حنظلہ۔ حنظلہ جو تھا حضرت ابو سفیان کا بیٹا، یہ غزوہ بدر میں قتل ہو گیا تھا حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ہاتھوں، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور حضرت یزید جو تھے یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی تھے، اور یہ شام کے پہلے حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو وہاں کا گورنر بنایا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی جگہ پہ حضرت عمر نے پھر ان کو، معاویہ کو وہاں کا گورنر بنایا تھا۔ یہ حضرت عثمان نے اپنا تقریبا پروری میں ان کو گورنر نہیں بنایا تھا، حضرت عمر نے بنایا تھا، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ سارے قبیلہ قریش کے تھے، ابو سفیان بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت مروان اور اس کا والد حکم بھی، اور ہندہ بھی، اور معاویہ بھی، یزید وغیرہ سارے قریشی ہیں۔ بس وہ عبد شمس کی اولاد امیہ، ابو العاص اور حرب کی اولاد ہیں۔ یہ عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کے تین بیٹے، 12 تھے بیٹے لیکن تین یہ جو تھے نا یہاں، یہ عباس، عبداللہ اور ابو طالب۔ ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب اور جعفر، عقیل اور علی۔ عبداللہ کا ایک بیٹا محمد، اور عباس کا بیٹا ایک فضل تھا، اور دوسرا جو ہے یہ تھے، کیا نام ہے یہ، کیا کہتے ہیں، فضل کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ، ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ میں نے پورا پہلے بھی بہت دفعہ بتایا لیکن دوبارہ بتا دیا۔ تو یہ سارے قریشی تھے۔ اب حضرت معاویہ نے ان کو کہا اوصیکم بشیخ ہاد آخر، میں تمہیں بڑی پکی اور اچھی نصیحت کر کے جا رہا ہوں، وصیت، فواللہ لئن قتل بین اظہرکم لأملأنها علیکم خیلا ورجالا، اگر خدا کی قسم اگر اس کو تمہارے ہوتے ہوئے قتل کر دیا گیا نا عثمان کو، کن کو کہہ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عمار بن، یہ سارے جنتی ہیں، حضرت عمار بن یاسر بھی جنتی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے تو نہیں لیکن دوسری روایات کے مطابق وہ جنتی، ان جنتیوں کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ فقال لهم یا معاشر الصحابہ، اے صحابہ کی جماعت، اوصیکم بخیر ھذا واللہ لئن قتل بین اظہرکم لأملأنها علیکم خیلا ورکابا، خدا کی قسم اگر تمہارے ہوتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا نا عثمان کو، ذمہ دار تو سی ہوئے، سمجھ آئی نا، تو میں گھوڑوں اور سپہ سالاروں اور فوجیوں سے پورا یہ مکہ مدینہ حجاز بھر کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ ثم اقبل علی عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر کی طرف متوجہ ہوئے حضرت معاویہ، کہنے لگے فقال یا عمار ان بالشام 100,000 فارس، دھیان میں رکھو شام میں میرے پاس 1,00,000 گھڑ دوڑ سوار ہیں، کتنے گھڑ سوار کتنے ہیں؟ 1,00,000 ان بالشام 100,000 فارس، 1,00,000 ہیں، کل یاخذ العطا، سب کو بہت زیادہ مال دیا جاتا ہے، مع مثلہم مع ابنائہم و ابدانہم، ان کے غلاموں کو اور ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی اس طرح ہی عطیات دی جاتی ہے جیسے فوجیوں کو نہیں دیے جاتے بہت زیادہ نوازشات، کیونکہ فوجیں ہیں، لڑتی ہیں، مرتی ہیں، اپنی قبیلوں کو چھوڑتی ہیں، اپنے مشقت برداشت کرتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے لڑتی ہیں، تو سب وہ دیتے ہیں، ہم ان کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ آگے سن لو، لا یعرفون علیا ولا قرابت، وہ کسی علی اور اس کی کوئی نبی پاک کے ساتھ قرابت داری کو نہیں جانتے، ولا عمار ولا سابقتہ، کسی عمار کو اور اس کی کوئی سابقیت کے اتنا افضل حضرت عمار یاسر کا بیٹا، سمیہ کا بیٹا ہے، دونوں شہیدوں کا بیٹا، وہ کوئی نہیں جانتے، بڑا پہنچی ہوئی سرکار کو کسی کو نہیں جانتے، ولا زبیر ولا صحابتہ، وہ کسی زبیر کو اور نہ کسی اس کے صحابی ہونے کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ولا طلحہ ولا ہجرتہ، نہ وہ طلحہ کو جانتے نہ اس کی ہجرت کو جانتے ہیں، ولا یحابون ابن عوف ولا مال، نہ عبد الرحمن ابن عوف کو جانتے نہ اس کی مال و دولت سے ان کو سروکار ہے، ولا یتقون سعدن ولا دعوتہ، نہ اس کی ساتھ کو سے ڈرتے ہیں نہ ہی اس کی دعوت کو اتنا مانتے ہیں، ان کو مطلب کسی چیز کی خبر نہیں، وہ صرف میرے سپاہی ہیں، میرے فوجی ہیں، جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کریں گے، 1,00,000 ہیں، اچھا فَإِيَّاكَ يَا عَمَّارُ أَن تَقْعُدَ غَدًا فِي فِتْنَةٍ تَنْجَلِي، اے عمار بچ کے رہنا، ان تقعد، میں نے دیکھا کل تو جو ہے ایک فتنے میں تھا اور وہ بڑا فتنہ پھیل رہا تھا، جو تو ایک فتنے میں ہوگا اور وہ فتنہ بڑا پھیلے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت معاویہ پہلے ہی، یہ ہے ابو سفیان کا بیٹا، فیقال ہادہ قاتل عثمان، پھر کہا گیا کہ یہ عثمان کا قاتل ہے، وہ ہادہ قاتل علی، یہ علی کا بھی قاتل ہے، یہ ابھی حضرت جنگ صفین جنگ جمل نہیں ہوئی ہے، ابھی حضرت عثمان موجود ہیں، ابھی حضرت عثمان ہیں موجود ہیں، یہ صفحہ نمبر 27 28 29 40 تک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ثم اقبل علی ابن عباس، پھر حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کی طرف متفقال یا ابن عباس انا کنا ویاکم فی زمان لا نرجو فی ثوابا، ہم ایسے زمانے میں بھی تھے کہ جہاں ہم کوئی ثواب نہیں سمجھتے تھے، مطلب کافر تھے نا، ولا نخاف عقابا، نہ ہم ڈرتے تھے کسی، وکنا اکثر منکم، اور ہم تم سے زیادہ تھے، یعنی جب، کیونکہ یہ بنو ہاشم کی اولاد میں نے بتا دیا پہلے، حضرت علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس، یہ بنو ہاشم کی اولاد ہیں، اور یہ جو ہے نا حضرت حکم، مروان ابن حکم، ابو سفیان، اور یہ اب یزید، اور کیا نام ہے اس کا، اب معاویہ، یہ بنو امیہ ہیں دونوں قریشی، عبد المناف کی اولاد ہیں، لیکن ہیں یہ بنو امیہ، یہ بنو ہاشم، ٹھیک ہے نا، اب وہی بتا رہے ہیں، وَكُنَّا أَكْثَرَ مِنكُمْ، ہم تمہارے سے زیادہ تھے، فواللہ ما ظلمناکم ولا قہرناکم ولا اخرناکم عن مقام تقدمناہ، خدا کی قسم ہم تمہارے پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، نہ تمہارے پر کوئی غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم تمہیں اپنے سے پیچھے، جہاں تمہارا مقام ہے نا، تم ہمارے سے آگے ہو، بنو ہاشم تم ہمارے سے افضل ہو، تم ہمارے سے مقدم ہو، تم اسلام میں بھی مقدم ہو، نبی پاک کے ساتھ ہجرت میں بھی مقدم ہو، تم نبی پاک کے ساتھ فضیلت میں بھی مقدم ہو، ہر چیز میں تم آگے ہو، ہم تمہیں پیچھے نہیں کرنا چاہتے، تم ہم پچھاڑنا نہیں چاہتے، حتیٰ بعث اللہ رسولہ منکم، اللہ نے رسول جو مبعوث کیا وہ بنو ہاشم میں سے کیا، بنو امیہ میں سے نہیں کیا، ٹھیک ہے، فسبق الیہ صاحبکم، تو تمہارا جو صاحب ہے وہ تمہاری طرف ہی سابق ہے، تمہاری طرف ہی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، فواللہ ما زال یکرہ شرکنا، آگے جناب یہی بات اب کرنے لگے، ساری یہ فضیلت بیان کی، ٹھیک ہے، آگے سند وہی ہے، ذکر القول والمجادلۃ عثمان و معاویہ، اب حضرت عثمان اور حضرت، یہ تو بحث ختم ہو گئی، ان سے مذاکرہ مجلس ختم ہو گئی، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عمار ابن یاسر، سعد ابن ابی وقاص، ان کو ساری بات کر دی، اس بات کو مد نظر رکھیں، اب جو ہے حضرت عثمان سے آپ کی بات ہوئی، اس میں جو ہے پھر صحابہ کرام سے بات چلی، مختلف باتیں، ٹھیک ہو گئی بات، آگے کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہے، عام سی باتیں جو ہوتی ہیں، پھر جو ہے حضرت عثمان نے جو نا ابن عباس سے بات کی کافی تفصیل سے، پھر ابن عباس جب چلے گئے تو حضرت معاویہ نے کہا یار یہ جو نا جو وہ ہیں یہ سارے لوگ نا کافی تنگ کر رہے ہیں مجھے، تو حضرت معاویہ نے کہا اچھا جی، فخرج ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس سے بات جب ختم ہو چلے گئے، فقال عثمان لمعاویہ، حضرت عثمان نے معاویہ سے کہا ما ترى فإنها أولئك المہاجرین قد استعجلوا القدر، یہ جو مہاجرین تم ملے ہو 7-8 بندوں سے، عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عمار ابن یاسر، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت علی، حضرت جو ہے سعد ابن وقاص، ان کے بارے میں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یہ زیادہ نہیں جلدی بازی میں ہیں، ولا بد لهم ما في انفسهم، اور کیا ان کے دلوں میں کیا ہے ضروری، ان کو کیا، فقال معاویہ الرأی ان تأذن لی، حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے پوری گفتگو کر لی ہے، ان کو سمجھا بھی دیا ہے اور پڑھ بھی لیا ہے، اگر رائے آپ کی یہ ہے، آپ کی اگر اجازت ہو تو فاضرب اعناق هؤلاء القوم، کیا میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں، ٹھیک ہے، میں نے پوری مجلس کر لی، ان کے حالات سن لیے، مجھے شام میں بھی خبر ملتی رہی ان کے بارے میں،
اب آپ کی اجازت اگر ہو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ہے، میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں من، کون، کن کی گردنیں اڑانے کی باتیں کر رہا؟ انہوں نے کہا علی و طلحہ و زبیر، علی، طلحہ، زبیر۔ کیوں؟ میں نے پہلے بتایا یہ لیڈر حضرت علی کس کے تھے؟ مصریوں کے۔ حضرت عثمان خلیفہ ہیں، ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا ہوا ایسا کہ حضرت مصریوں کا جو خلیفہ عمار ابن یاسر تھا پہلے ولی، ان کو عمر ابن عاص، ان کو ہٹانے کے بعد عبداللہ ابن بسرہ ہیں۔ ان کی پیشوائی کون کر رہے ہیں؟ مصریوں کے حضرت علی، یعنی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ، اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ، ریاست کے اندر ریاست بنا کے بیٹھے ہیں۔ وہ طلحہ یہ بصریوں کے ریاست کے اندر ریاست بنا کے بیٹھے ہیں، اور زبیر جو ہے یہ کوفے کے۔ یہ تینوں حضرت معاویہ نے کہا اگر آپ کا اجازت ہو تو ان تینوں کو قتل کر دیتے ہیں، حضرت علی، طلحہ، زبیر کو۔ ابھی حضرت عثمان موجود ہیں، عثمان شہید نہیں ہوئے، مصریوں نے کوئی ابھی غلبہ نہیں کیا، ابھی صرف شوشہ پھیلایا جا رہا، سازش پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں قال عثمان سبحان اللہ، اوہ کیا کہہ رہے ہیں چودھری، کی کہہ رہے ہیں؟ معاویہ اب تو بڑی غلط، اقتل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا حدث احدثوہ، میں ایک ایسے ناکردہ جرم میں ان کو شہید کرا دوں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ حالانکہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہے انہوں نے، حضرت علی نے بھی، طلحہ، زبیر نے بھی، اور حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں ان کو قتل کرو بھائی، جو باغی ہے، خارجی ہے، جو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائے گا، غدار ہے، اسے مار دو۔ اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں نہیں، بلا حدث، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ولا ذنب رکبہ، جو انہوں نے جرم ہی نہیں کیا اس کی سزا میں کیسے دے دوں؟ قال معاویہ فإن لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك، اگر تو نے عثمان ان کو قتل نہ کیا تینوں کو، تو یہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ فإن لم تقتلهم، اگر تو نے ان کو قتل نہ کیا علی، طلحہ، زبیر کو، فإنهم سيقتلونك، سین جو ہے نا عنقریب کے لیے آتا ہے، لیکن یہ تکرار اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے، ورنہ یہ تجھے ضرور بھی ضرور تینوں قتل کر دیں گے۔ قال عثمان، حضرت عثمان نے جواب دیا لا اکون اول من خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امتی بحراق الدماء، دیکھ معاویہ سن، میں پہلا وہ خلیفہ نہیں بنتا رسول کا جو اس کی امت میں خون بہاؤں، حضرت علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ان کو قتل کر دوں، اور میں پہلا خلیفہ بنوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سعد بن عبادہ کو جو جنتی تھے ان کو شہید نہیں کرنے دیا، عمر کو، حضرت فاطمہ کو حضرت علی شہید نہیں کرنے دیا، دونوں جنتی تھے، تو میں حضرت علی، حضرت عمر نے بھی نہیں کسی کو شہید کیا جنتی کو، تو میں پہلا خلیفہ ہوں گا جو نبی پاک کے خلیفہ کو امت میں خون بہاؤں گا۔ حضرت معاویہ نے کہا فختر منی احدی ثلاث خصال، اچھا تو نہیں مندا، یہ کیونکہ کزن تھے نا آپس میں دونوں، حضرت معاویہ اور حضرت عثمان، وہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، یہ عفان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ عفان کے بیٹے ہیں، یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ مجھے تین چیزوں میں سے ایک چیز کی اجازت دے دیں، تین چیزیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ یہ، پہلا قال عثمان ماہیہ، وہ تینوں کے ہیں، قال معاویہ ارتب لک ہا ہنا اربعۃ آلاف فارس من خیل اہل الشام، میں اہل شام کے 4000 گھوڑے اور گھڑ سوار جو بڑے جنگجو ہوں گے وہ مقرر کر دیتا ہوں ادھر مکہ مدینے میں آپ کے جہاں دارالخلافہ ہے، جو آپ کی یکون لکا رداء و بین یدیک یدن، اور جو نا یہ آپ کے لیے دیوار ہوگا، ڈیفینس ہوگا، مطلب اس کا قال عثمان ارزقہم من اینا، ارزقہم من اینا یا ارزقہم دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو غذا، ان کو خوراک کہاں سے، ان کا خرچہ کون کرے گا؟ حضرت معاویہ نے کہا من بیت المال، بیت المال سے کریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا ارزق یا ارزق اربعۃ آلاف من الجندی من بیت مال المسلمین لحرز دمی، میرے خون کی حفاظت کے لیے 4000 کے لشکر مسلمانوں کے بیت المال سے ان کو خوراک دی جائے گی، ان کی کفالت بیت المال کرے گا، اور حفاظت مقصد کی تھی صرف عثمان کی جان کی حفاظت، یہ نہیں ہو سکتا، لا فالتو آدھا، میں نہیں یہ کرنے والا۔ قال معاویہ نے کہا فسانی، پھر دوسری بات، پہلی تو ریجیکٹ ہو گئی آفر،
وہ ماہی حضرت عثمان نے کہا وہ کیا؟ قال معاویہ فرقہم عنک بلا فلا یجتمع منہم اثنان فی مصر واحد، ان سب کو تفر کر دو، علیحدہ علیحدہ کر دو، یعنی کیا کر رہا ہوں، وضرب علیہم البوس والندب حتی یکون دبر بعیر احدہم اہم علیہ من صلاتہ۔ حضرت عثمان کو کہا کہ بھائی جی ان کو نا قبیلوں کو جدا جدا، یعنی بیوی کو کہیں اور علاقے میں جلا وطن کر دو، شور کو علیحدہ، بچوں کو علیحدہ، بچیوں کو علیحدہ، اس طرح کر کے نا علیحدہ علیحدہ ان کی جمعیت توڑ دو، جیسے مشرف نے نہیں کیا تھا، بلوچستان کے جو بوٹی قبیلہ تھا ان کو پورے پاکستان میں پھیلا دیا تاکہ یہ نہ رہیں گے اکٹھے، نہ فوج کے خلاف کوئی بغاوت ہے۔ تو حضرت علی معاویہ دیکھو کس وقت 1400 سال پہلے کیا تعبیر کیا دے رہے ہیں کہ ان صحابہ کو نا جو فتنہ پروری پھیلا رہے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو۔ حضرت عثمان قال عثمان سبحان اللہ، واہ واہ معاویہ تو واہ واہ گل کرنا ہے، شیوخ المہاجرین و کبار و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہاجرین کے سرداروں جنتی اور صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لوگوں بزرگوں کو، وہ بقیت الشورا اخرجہم من دیارہم، یا اخرجہم من دیارہم دونوں طرح ہو سکتا ہے، وفرق بینہم و بین اہلہم و ابنائہم، کہ جو شورا ہے میری، یہ میرے شورا کے رکن ہیں، سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عمار ابن یاسر، حضرت طلحہ، زبیر، عمار ابن حضرت علی، یہ میری شورا کے رکن ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے بزرگ صحابہ ہیں، ان کو میں ان کے گھروں سے نکال دوں، شہروں سے دربدر کر دوں، جلا وطن کر دوں، وَأُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِهِمْ، ان کو اہل و عیال میں جدائی ڈال دوں، ان کے بچوں میں جدائی ڈال دوں، لا فعل هذا، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ قال معاویہ فثالثہ، دوسری آفر بھی ریجیکٹ ہو گئی، تیسری قال وما ہی، وہ کیا ہے، قال اجعل الطلب بدمک ان قتلتا، اگر آپ کو قتل کر دیں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں تو پھر آپ کے قصاص کا والی میں ہوں گا۔ قال عثمان نعم هذه لك ان قتلت فلا يطل دمی، بالکل ٹھیک ہے، یہ تجھے، یہ تیسری آفر مجھے قبول ہے، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا خون ضائع نہیں جانے دینا۔ ٹھیک ہو گئی، یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب آ جائیں، اب کیا ہوا کہ اتنے میں حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ آئیں حضرت عثمان کے پاس کہ بھائی جی بات جو بھی ہے نا، عبداللہ بن سرا کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ جو نا اس کو لگا دو، تو اب محمد بن ابی بکر کو، اچھا جی محمد بن ابی بکر کو انہوں نے لگا دیا۔ آگے یہ ساری چل رہی ہے بات، یہ میں نے تھوڑی سی سنائی اہم سیاق سباق۔ اب دوسرا وجہ، یہ تو حضرت عثمان کے قتل کی وجہ مودودی نے بھی جھوٹ بولا ہے، یہ مرزا جہلم میں بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری کتابیں پڑھے مکمل موجود ہے، میں نے اس لیے سنایا ہے۔ حضرت عثمان کو کہا کہ بھائی جی محمد بن ابی بکر، حضرت عثمان نے لیٹر جاری کر دیا کہ محمد بن ابی بکر کو لگایا جاتا ہے اور اس کو معزول کر دیا جاتا ہے، محمد عبداللہ بن ابی سرح کو۔ اچھا اب دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی سرح کو جب معزول کیا، وہ حضرت عثمان کے گھر آ گئے، وہ وہاں سے چل پڑے، ٹھیک ہو گئی بات، یہ تاریخ طبری میں موجود ہے، بدایہ و نہایہ میں بھی موجود ہے، یہ الامامہ و سیاسہ میں بھی، ٹھیک ہے۔ اب جو تھا جب لیٹر دیا حضرت محمد بن ابی بکر ان کے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے، رستے میں انہوں نے ایک مشکوک شخص کو پایا، اس کو ملے، یہ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 سے لے کے 420-22 تک پڑھیں، الامامہ و سیاسہ کا یہ 40 صفحہ نمبر کے درمیان ہے یہ، اور آگے جو بدایہ و نہایہ میں بھی ہے، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن اسحاق سب میں موجود ہے۔ تو اب کیا ہوا جناب کہ وہ خط جب دے دیا، رستے میں دیکھا انہوں نے ایک مشکوک بندہ بڑی تیز تیز جا رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑا۔ اب دیکھیں کہ جو مشکوک بندہ ہے، اب بعد میں اس پہ کمنٹ میں کرتا ہوں، حضرت محمد ابی بکر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر اور جو ہے یہ اس کے ساتھی جو ہی مصر پہنچے عبداللہ بن ابی سرح کے پاس، ان سب کو قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت عثمان نے ان کو لیٹر دیا تھا اپنا لیٹر پیڈ پہ لکھ کر کہ معزول کیا جاتا ہے عبداللہ بن ابی سرح کو، اور محمد بن ابی بکر کو وہاں کا گورنر والی لگایا جاتا ہے،
اور وہ جو ہی خط یہ دیکھیں وہاں کے لوگ، تو وہ ایک لیٹر انہوں نے لکھ دیا تھا عبداللہ بن ابی سرح کو، اس کو مل بھی گیا تھا، یہ ذہن میں رکھا، اور وہاں سے وہ چل بھی گیا تھا، اور اس نے حضرت عثمان کو ایک خبر لیٹر لکھ بھی دیا تھا، میں معزول ہو گیا ہوں لہذا میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ تاریخ طبری دیکھ لیں، جلد نمبر 3۔ اب یہ لیٹر جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے فوراً واپس آ گئے، حضرت علی کو لیا، طلحہ زبیر کو لیا، حضرت عمار ابن یاسر کو لیا، سعد ابن یہی جو لوگ جن کا میں نے بتایا سب کو لیا حضرت عثمان کے پاس۔ یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا بالکل میرا غلام ہے۔ اچھا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا بالکل میری ہے۔ انہوں نے کہا سین آپ کے؟ انہوں نے کہا بالکل میرے ہیں۔ یہ مہر آپ کے؟ انہوں نے کہا بالکل میری ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو خط ہے یہ آپ نے لکھا؟ انہوں نے حضرت عثمان نے کہا واللہ خدا کی قسم نہ میں نے خط لکھا ولا امرتو، نہ میں نے حکم دیا، نہ میں نے کسی کو یہ لکھوایا۔ اب تاریخ طبری اس میں یہ موجود ہے پورا۔ حضرت عثمان نے کہا دیکھو میں پہلے بتا چکا ہوں تمہیں، یہ رسم الخط مروان بن حکم کا تھا۔ اب صحابہ نے کہا مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بات یہ کہ یہ اونٹنی جو آپ کے پاس موجود ہے یہ میری ہی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ چوری ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ لکڑ کی اور پتھر کی ایک جیسی مہریں بنوانا کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے سے یہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری مہریں پکڑی گئی ہیں، آپ کو پتہ حضرت علی کو کہا، اور حضرت علی کو حضرت عمر کا فتویٰ بھی بتایا، فیصلہ بھی بتایا کہ مہر کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ الخط یشبہ الخط، یہ اصول حضرت عمر نے منتخب کیا تھا کہ خط ایک دوسرے کا مل جاتا ہے دوسرے سے، کیونکہ اس وقت فرانسک لیبارٹری نہیں تھی، ڈی این اے اتنا ایڈوانس نہیں تھا، میڈیکل اتنی ایڈوانس ہے، تو لہذا پتھر پہ اور جو تھا نا یہ لکڑ پہ آپ کو پتہ مہر دیکھ کے ایکسپرٹ تو آرام سے بنا لیتے ہیں، کمپیوٹر پہ یا جو دوسری فرانسک ہے اس پہ ذرا آج کل کمپیوٹر پہ ڈیجیٹلائز بھی سیم تو بن جاتی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ تو حضرت عثمان نے کہا یہ اونٹنی ہماری کچھ عرصہ پہلے چوری ہوئی ہے، اور یہ جو شاہ سوار ہے یہ کافی عرصے سے غائب تھا، ٹھیک ہوگی بات، اور یہ اس سے پوچھو یہ کہاں تھا، یہ مصریوں نے پہلے اسے اغوا کیا، اس سے اونٹنی چوری کروائی، اور پھر اس کے ذریعے خود ایک جعلی خط مروان کا ایجاد کیا، تیار کیا، اور جعلی مہر تیار کر کے اپنی طرف سے، اور دیکھیں کہ عبداللہ بن سرح کو خط معزولی کا بھیج دیا تھا پہلے، وہ وہاں سے چل بھی پڑے تھے، انہوں نے خط اپنی معزول ہونے کے بعد حضرت عثمان کو لیٹر بھی لکھ دیا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں، یہ تاریخ طبری میں موجود ہے سارا۔ مدودی کہتا ہے میں نے پڑھی، وہ لکھی، وہ حوالے دیے اس نے، لیکن یہ جو بغیرتی یہاں کرنی تھی وہ نہیں دیا اس نے، نہ یہ محمد بن مرزا کرتا ہے۔ تیسری جلد صفحہ نمبر میں نے بتا دیا، اور جہاں جہاں ان کا ذکر ہے وہ سارے پڑھو۔ اب جو تھے یہ چل پڑے وہاں سے۔ اب حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ، اب دیکھیں قسم کھا رہے کون؟ حضرت عثمان، کہ میں نے نہ لکھا، نہ میں نے لکھوایا، یہ نہ میں نے حکم دیا، یہ اونٹنی بھی چوری ہوئی تھی حضرت۔ اب صحابہ اکرام جو تھے یہ طلحہ، زبیر، عمار ابن یاسر، یہ چپ کر کے چلے گئے، اور ان کا دل مطمئن خلیفہ راشد اشرا مبشرہ پر مطمئن نہیں ہوا، اور حضرت معاویہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قتل کرو گے ان کو، اگر قتل کیا تو 1,00,000 گھڑ سوار ہیں، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں آ کے، وہ کسی علی ولی تھا سود کو نہیں جانتے۔ اور حضرت عثمان کو کیا کہا اقتلہم فإن لم تقتلہم، اگر تو نے ان کو قتل نہ کیا سیقتلوک، تجھے یہ قتل کر دیں گے۔ اب دوسرا یہ تھا عبداللہ محمد بن ابی بکر، یہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت بکر صدیق کی بیوی جو تھی پہلے وہ تھی جعفر کی بن ابی طالب کی، حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے جعفر، ان کی بیوی تھی حضرت اسماء، وہ جو فوت شہید ہو گئے ان کے بعد اس سے شادی کی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضرت بکر صدیق سے پیدا ہوا محمد بن ابی بکر، ابھی وہ بہت چھوٹے ہی بچے تھے، صحابی ہیں چھوٹے درجے کے، تو ان کی بیوی نے شادی کر لی حضرت علی سے، یعنی پہلے حضرت علی کے بڑے بھائی کے گھر میں تھی، ان سے وہ فوت ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق سے شادی کر لی، حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو حضرت علی سے شادی، حضرت علی نے ان کو پالا، حضرت علی اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے ہم عمر تھے، حضرت حسن کے ہم عمر تھے، حضرت حسن جو نبی پاک کی وفات کے بعد 7 سال کے تھے، حضرت حسین 6 سال کے تھے، اور محمد بن بکر تقریباً 7-8 سال کے تھے، اور مروان بن حکم بھی 8-9-10 سال کا تھا، سمجھ آ گئی، 10-11 سال، ایک میں روایت میں 7 سال، ایک میں 8 سال، 8-9 سال کا بہرحال تھا یہ چاروں برابر ہیں، حسن، حسین، مروان اور محمد بن ابی بکر، آگے سمجھ۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب مروان کو مارا، حضرت عثمان نے کہا کیوں؟
پہلے جرم ثابت کرو، دعویٰ دائر کرو قاضی کے پاس، وہاں یہ ثبوت پیش کرے گا، تم بھی ثبوت پیش کرنا۔ اب وہاں سے یہ جو بھڑک کے طلحہ زبیر عمار ابن یاسر حضرت علی چلے گئے، انہوں نے دوسرا اپنا ساتھی بھیجا اشتر نخی، مالک اشتر نخی۔ اب دیکھیں مالک اشتر نخی نے آ کے جو مصریوں نے پھر محاصرہ کر لیا کچھ عرصے بعد حضرت عثمان کا، محاصرہ کرنے کے بعد جو ہے پھر حضرت عثمان شروع میں خطبہ بھی دیتے رہے، امامت بھی کرتے رہے، پھر ان کی امامت پہ بیان کر دیا، گھر تک محدود کر دیا، پھر جو اشتر نخی کو بھیجا۔ اب ایک صحیح روایات میں تو یہی ہے حضرت علی پیچھے تھے، کیونکہ اشتر نخی رائٹ ہینڈ تھا محمد نبی بکر، اور یہ رائٹ ہینڈ تھے مصریوں کے، اور عمار ابن یاسر، حضرت اشتر نخی اور کیا نام ہے اس کا محمد نبی بکر، رائٹ ہینڈ تھے کس کے؟ مصریوں کے۔ اور مصریوں کے سرپرست کون تھے؟ حضرت علی۔ اب یہ بھیجا ان کو اشتر نخی کو حضرت عثمان کے پاس، عثمان کو کہا کہ بھائی جی 3 مطالبے ہمارے ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ آپ اپنے جتنی سزائیں آپ نے اپنے دور حکومت کے دی ہیں، ہم آپ کے 83 سال کا وہ بابا حضرت عثمان، ہم آپ کے جسم پہ نافذ کریں گے۔ اور عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے جرم نہیں کیا، مجھے کیوں سزا دو گے؟ دوسرا انہوں نے کہا اچھا اب ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تیسرا یہ کہ ورنہ آپ خلافت سے علیحدہ ہو جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ نے پیشن گوئی کی تھی حضرت عثمان کو کہ تجھے اللہ تعالیٰ ایک قمیص لبادہ پہنائے گا، وہ تو نے اتارنا، جب نہ اتار دیا تو ناکام ہے۔ وہ حضرت عثمان سمجھتے ہیں خلافت کا لباس ہے، خلافت کا لباس ہے، اس کو میں اتار نہیں سکتا۔ اور یہ اصول ہے جب مشکل وقت آئے خلیفہ کو بھاگنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ریاست کے اندر ریاست تینوں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر عثمان کو مجبور کریں کہ اقربا پروری، وہ علیحدہ میں بھی لا کر چکا ہوں، ذہن میں رکھیں، اقربا پروری اور نہل چھوٹے بندوں کو جو عہدے دیے یہ حضرت علی نے کیا، ابھی آگے بتاتا ہوں میں۔ تو اب جناب علی کیا ہوا کہ حضرت علی کو انہوں نے، حضرت معاویہ حضرت عثمان نے کہا بھی تینوں شرطیں منظور نہیں ہیں، انہوں نے محمد نبی بکر نے مل کے عامر ابن حمق اور یہ دوسرے جو تھے لوگ، انہوں نے ملا کے حضرت عثمان کو حملہ کر دیا۔ اب اس میں 2 روایتیں، عامر ابن حمق کے بارے میں بھی ہے کہ شہید کرنے میں نیزہ مارا آپ نے، اور محمد نبی بکر کے بارے میں 2 روایت، ایک تو ہے کہ سینے میں بیٹھ کے آپ نے ان کو وار کیے اور مار نہیں سکے، ایک میں یہ ہے کہ آپ نے 9 ضربیں لگائیں اور یا 1 ضرب لگائی، اس سے آپ کے جو نا شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت یہ صحیح ہے کہ آپ کے سینے پہ بیٹھے اور آپ نے اس کی داڑھی کھینچی، آگے سمجھ۔ اب عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی چھپ گئے، 3 دنوں کے بعد پھر ان کو برآمد کیا گیا، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت نائلہ جو تھی حضرت عثمان کی بیوی، ان کی انگلی شہید ہوئی، وہ اور ان کا حضرت عثمان کا بیٹا سعید بن عثمان، یہ دونوں بھاگ کے شام چلے گئے، حضرت معاویہ کے پاس ساری خبر بتائی کہ علی نے کیا طلحہ زبیر نے کیا، ساری باتیں ان کو پتہ چل گئی، وائل ابن حجر کا بھی کردار بتایا اور محمد نبی بکر مالک اشتر نخی کا بھی بتایا، سارا بتانے کے بعد جو تھے یہ وہاں چلے گئے۔ اب حضرت علی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی، اب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت شامیوں نے ساروں نے کر لی، اب یہ جو رہ گئے حجاز والے انہوں نے بیعت کر لی حضرت علی کے ہاتھ پر۔ اب حضرت علی نے مغیرہ ابن شعبہ آئے، مغیرہ ابن شعبہ آئے حضرت علی کے پاس، انہوں نے مشورہ دیا کہ بات یہ کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، حضرت معاویہ سے پنگا نہ لو، پہلے آپ بہت غلطیاں کر چکے ہیں، وہ میں بتا چکا ہوں۔ یہ حضرت مغیرہ نے نہیں یہ بات کہی، حضرت مغیرہ نے بس یہ کہا میں تمہیں نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں علی کہ اس سے پنگا نہ لاؤ، اس کو شام اس کے حوالے کر دو، اس کو لیگلائز کر دو، بات ختم، تم ادھر تک محدود رہو۔ حضرت علی نے کہا چنگا میں کرتا ہوں۔ اب دیکھیں حضرت ابو صدیق نے، حضرت علی نے 6 مہینے بیعت نہیں کی، کچھ نہیں کہا، حضرت فاطمہ کو کچھ بھی نہیں کہا، سعد بن عبادہ نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی، اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ حضرت عمر کے دور خلافت میں تو بھاگ گئے تھے نا شام کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو صدیق کے 2.25 سال میں کوئی اس نے بیعت نہیں کی، حضرت عثمان نے اس کو، حضرت ابو صدیق نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عثمان کو پتہ چل گیا تھا یہ کچھ کیا کر رہے ہیں سازش، حضرت طلحہ زبیر، حضرت علی، حضرت وغیرہ، حضرت معاویہ نے پہلے خبردار کر دیتے ان کو نہیں چھوڑو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، یا 3 تجاویز دی تھی ان میں سے عمل کر لیں۔ حضرت عثمان نے نہیں عمل کیا، ان کی بزرگی کا خیال کیا، ان کی عزت کا خیال کیا، ان کے عشرہ مبشروں نے خیال۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نہیں خیال کروں گا، میں بتا دوں، وہ واللہ قسم کھا کے گئے تھے اگر کچھ ہوا تمہارے سامنے اور تم نے قتل کیا تو اب دیکھ لیں کس نے قتل کیا حضرت عثمان کو۔ اور حضرت عثمان نے یہ دے دیا تھا حضرت علی کو اختیار کہ اگر میں قتل شہید ہو جاؤں تو میرے خون کو رائے گا نہیں جانے دینا،
میرا قصاص لینا ہے تم نے۔ اب جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، طلحہ زبیر نے پہلے تو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، بعد میں بغاوت کر دی۔ آگے سمجھ، حضرت علی کو باغی کہنا ستقتلک الفیات الباغی، اس کا بھی سمجھے، میں نے اس پر ولاگ کیا ہوا ہے۔ حضرت علی معاویہ باغی نہیں تھے، حضرت معاویہ نے تو بیعت کی ہی نہیں تھی، باغی یہ تھے حضرت طلحہ اور زبیر، بیعت کر کے توڑی۔ حضرت معاویہ نے کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ کسی قانون کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں جو بتا دیں، غلط بیانی کرتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں حضرت علی باغی ہیں، یا عمار ابن یاسر کی ستقتلک الفیات الباغیہ میں حضرت معاویہ باغی نہیں ہیں، انہوں نے بیعت کی ہی نہیں۔ وہ پہلے کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنانے والے باغی کون تھے؟ یہ طلحہ زبیر، حضرت علی کے بھی باغی یہ تھے، اور حضرت علی اور طلحہ زبیر اور مصری کوفہ بصرہ والے سارے تینوں مل کے، اور ان کے تینوں کے گروپ یہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا کے غدار بھی تھے، اور باغی یہ تھے لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ محمد بن ابی بکر دیکھیں، حضرت علی کا دوہرا رویہ، حسن حسین کو سکوٹی پہ لگا دیا ادھر، اور اشتر نخی ان کا رائٹ ہینڈ ہے حضرت علی کا، اور محمد نبی پر لپالک ہے، پرورش کی، پالا، تربیت کی، یہ مارنے کے لیے چلا گیا۔ عمر ابن حمق یہ حضرت اہل بیت کا بہت زیادہ پرستار بندہ، عمار ابن یاسر اہل بیت کا بہت بڑا پرستار عاشق، مالک اشتر نخی بہت بڑا عاشق، یہ رائٹ ہینڈ ہے چاروں، اور چاروں حضرت علی حضرت عثمان کو قتل شہید کرنے والے ہیں، دیوار توڑنے والے ہیں، محاصرہ کرنے والے ہیں، پانی کے مشکیزیں نہ بھیجنے والے ہیں، روٹی کپڑے کو ضائع رستے میں کرنے والے، یہ چاروں ہیں، چاروں سرغنے ہیں ان مصریوں کے۔ وہ مصری تو کئی سو تھے صرف شروع میں، پھر کئی ہزار ہو گئے۔ حضرت عثمان کا لشکر اتنا تھا یہ مار سکتے تھے انہیں، بلکہ حضرت علی نے بھی حضرت عثمان کو کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو مار دیتے ہیں، جو مصری آئے ہوئے ہیں باقی حضرت طلحہ زبیر وغیرہ کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں سب کو مار دیتے ہیں۔ لیکن عثمان نے جب حضرت معاویہ کو جواب دیا، ان کو بھی یہ جواب دیا۔ اب یہ تھوڑی کہ بندہ تمہارا اتنا لحاظ کرا تم اسے مروا دو کھڑے کر کے۔ اب یہ ہوا، اب یہ بات جب حضرت عثمان کو پتہ چلی، تمام تاریخوں میں موجود ہے۔ اب حضرت علی کا کردار کیا ہے، حضرت طلحہ زبیر کا کردار، حضرت علی جو ہیں جب بیعت ہوئی تو حضرت علی، طلحہ زبیر، حضرت جو حضرت عائشہ، یہ حضرت عثمان کے ساتھ بھی حضرت عمار ابن حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت معاویہ بھی لڑنے نہیں آ رہے، کیونکہ حضرت معاویہ طلحہ زبیر کو بھی اپنا دشمن ہی سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ مروان ابن حکم نے حضرت عائشہ کو لیا، جنگ جمل کروا دی، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد طلحہ زبیر بھی جنگ جمل، جنگ صفین میں گئے، لیکن حضرت علی نے ان کو سمجھایا، ان کے فضائل یاد کرائے، اپنے فضائل یاد کرائے، نبی پاک سے تعلق بتایا، دونوں نے رجوع کر لیا، حضرت طلحہ نے بھی زبیر نے بھی۔ لیکن حضرت علی کے لوگوں نے دونوں کو رستے میں شہید کر دیا، اور جب حضرت عائشہ گری گھوڑے سے، اپنے اونٹنی سے، اونٹ سے، تو حضرت علی نے بڑی مشکل سے بچایا ان کو، ورنہ ان کے لوگ کہتے تھے ہمارے حوالے کرو، یہ ہماری کنیز بنے گی، باندی بن کے رہے گی۔ حضرت علی نے پھر شرم دلائی، کیا امہات المومنین جو تمہاری ماں ہے اس کو تم باندی کے طور پر رکھو، پھر جا کے ان کو غیرت آئی یہ حضرت علی کے لوگوں کو۔ اب قرآن کا فیصلہ، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اوئے ہوئے ہوئے، جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس پر ہوتی رہے گی۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا جس مسلمان کو ناحق قتل کرے گا۔ اور ایک حدیث عبداللہ ابن سلام سے ہے، یہ مصنف ابن شیبہ کی 8ویں جلد میں ہے، جو منجینیر بڑی باتیں کرتا ہے نا، اس میں بتایا کہ اگر ایک خلیفۃ المسلمین کو ناحق قتل کر دیا جائے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ 35,000 لوگوں کو شہید قتل کراتا ہے، ان کے ہلاک کراتا ہے، شہید نہیں ہلاک کراتا ہے۔ اور اگر ایک نبی کو شہید کر دیا جائے ناحق، تو اس کے عوض اللہ 70,000 لوگوں کو ہلاک کراتا ہے، قتل کراتا ہے۔ یعنی عام قصاص نہیں ہوتا، نبی کو قتل کا قصاص، اور خلیفۃ المسلمین کو، خلیفہ راشد کو۔ اب جب حضرت علی کی خلافت آ گئی تو حضرت علی خود لکھ رہے ہیں، مصر کا گورنر کس کو بنا رہے ہیں؟ محمد بن نبی بکر کو، اسی کو بنا رہے ہیں جو قاتل ہے حضرت عثمان کا۔ تمام اپنی جنگوں میں
اپنا رائٹ ہینڈ کون ہے؟ جنگ جمل جنگ صفی میں مالک اشتر نقی، عمار ابن یاسر، عامر ابن حمق، حمق یا حمق، یہ دونوں طرح ہیں، یہ صحابی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب مغیرہ ابن شعبہ نے کتنا اچھا ان کو مشورہ دیا تھا۔ اور پھر یہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے، کون تھا؟ طلحہ، انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا، زبیر نے چھوڑ دیا، سعد ابن وقاص نے بھی چھوڑ دیا، عبداللہ بن عمر نے بھی چھوڑ دیا، پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے یہ، حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ پہلے حضرت علی کے ساتھ تھی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا حضرت علی کو، بلکہ حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر نے تو حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی پوری۔ اور راستے میں جب حضرت علی کے ہاتھ سے یہ بچ کے باہر آئے، صلح کر کے یا رجوع کر کے، جنگ سے علیحدگی اختیار کر کے، حضرت علی کے لوگوں نے راستے میں ان کو مار دیا دونوں کو۔ حضرت علی نے جب حضرت زبیر کا جنازہ پڑھایا تو جنازے پہ کہا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود نبی پاک سے سنا، قاتل الزبیر فی النار، کہ زبیر کا قاتل جہنم میں، تو حضرت علی کو ہم جہنم میں بھیجیں گے؟ نعوذ باللہ، ان کا ساتھی شہید کر رہا ہے نا۔ ستقتلوک الفئۃ الباغیہ، حضرت بھائی حضرت معاویہ پہ وہ فٹ ہی نہیں آئے گی، جاؤ چیلنج ہے پوری دنیا کو، رافضیت کو، ناصبیت کو، جاؤ ستقتلوک الفئۃ الباغیہ کو جو مرضی مناظرہ کر لے۔ دو چیزوں پر اجماع ہے، ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز کہ جتنی جنگیں ہوئی حضرت علی کی، حضرت علی کے جن سے بھی ہوئی، حضرت علی اس پر حق تھے۔ حق سے مراد اجتہادی طور پر ایک دو اجر کے مستحق تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ، ان کو بھی اجر ملا اس پر سنگل، وہ اجتہادی غلطی تھی، سمجھائی؟ جو معصیت کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، سمجھائی بات کہ نہیں؟ اور جنگ پیار میں نہیں ہوتی، آؤ جی پھول دے کے نہیں ہوتی، گلدستے بیچ کے نہیں، بھائی جنگ تک کیسے وجود میں آئی؟ جنگ کیسے ہی؟ پہلے مباحثہ ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے، شکوے شکایت ہوتے ہیں، سمجھ فہم و تفہیم ہوتی ہے، فہم و تفہیم پر غصہ ہوتا ہے، غصے کے بعد لڑائی ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تلواریں چلتی ہیں، جنگیں پھر ہوتی ہیں۔ ایسے پیار محبت گلدستوں پہ جنگیں نہیں ہوتی۔ اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ سیاق ہے، یہ اس کا اسباب ہیں جنگ کے، حضرت علی پہ لعنتوں کے جو اسباب ہیں یہ ہیں، قرآن میں جو موجود ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر، اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، ہمیشہ میں جہنم میں جائے وہ۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب یہ بات ہے، اب جس وقت حضرت علی خلیفہ بنے، رائٹ ہینڈ سارے، حضرت عمار ابن یاسر اس طرف، حضرت جو ہے کہ جو صحیح بندے تھے وہ چھوڑ گئے، طلحہ بھی چھوڑ گئے، زبیر بھی چھوڑ گئے، سعد بن وقاص بھی چھوڑ گئے، عبداللہ ابن عمر بھی چھوڑ گئے، عبداللہ ابن عباس بھی چھوڑ گئے، عمر ابن عاص بھی چھوڑ گئے، اور کیا نام ہے اس کا، حضرت عائشہ بھی چھوڑ گئی ان کو، ام سلمہ بھی چھوڑ گئیں، جو بعد میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ علی جنتی پہ لعنت ہو رہی ہے، وہ بھی ان کو چھوڑ گئیں، وہ تو بلکہ پہلے ہی چلی گئی تھی، مدینے سے مکہ پہلے ہی چلی گئی، حضرت عائشہ بھی چلی گئی تھی وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب جو شہید ہوئے حضرت عثمان، تو قصاص کا مطالبہ یہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے یہی کر رہے تھے کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت معاویہ کیوں نہیں آگے ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ اب اچھا، اب دوسری دیکھیں مکافات عمل، حضرت عثمان نے قسم اٹھائی کہ میں نے کوئی دوسرا لیٹر نہیں لکھا، نہ میں نے حکم دیا، نہ لکھوایا، میری اٹھنی چوری ہو گئی تھی، میرا غلام بھی غائب تھا کئی دنوں سے، قسم کھائی کسی نے اعتبار۔ پھر جب حضرت علی پر آیا کہ بھائی جی جتنے قاتل تھے، عمار اور یہ کیا نام ہے اس کا، محمد نبی بکر، مالک اشتر نقی، اور یہ سارے تو آپ کے پاس کھڑے ہیں، آپ کی بغل میں ہیں قاتل جتنے، عمر بن حمق، ٹھیک ہے، یہ سارے قاتلین عثمان تو آپ کی بغل میں ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں واللہ ما قتلت ولا عمرت ولا املیت، خدا کی قسم میں نے نہ قتل کیا، نہ میں نے حکم دیا قتل، نہ میرا ارادہ تھا۔ تو حضرت معاویہ کیوں اعتبار کرتا ہے؟ جب سینئر خلیفہ کی بات پہ انہوں نے اعتبار نہیں کیا، اشرم بشرم میں سے تھے، وہ بھی قریشی تھے، وہ بھی اگر حضرت علی کے گھر میں ایک بیٹی نبی پاک کی، تو نبی پاک کی دو بیٹی ہیں، بڑی بیٹی ہیں، رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان کے گھر میں تھی۔ اگر یہ اشرم بشرم ہے وہ بھی اشرم، اگر یہ قریشی ہیں وہ بھی قریشی تھے، اگر یہ نبی پاک کے رشتہ دار تھے وہ بھی نبی پاک کے رشتہ دار تھے۔ نبی پاک نے تو حضرت عثمان کے بارے میں کہا تھا، عثمان، ایک روایت میں 40، ایک میں 100، اگر 100 بھی محمد کی بیٹی ہوتی تو میں مرتی جاتی، یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اور یہ بھی حضرت عثمان کو کہا تھا، لا یضرک ذنب بعد اليوم، آج کے بعد تجھے گناہ بھی نقصان نہیں دے گا۔ یہ صحیح روایت ہے، سیاستہ میں بھی آتی ہے۔
سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اب جب حضرت عثمان نے قسم اٹھائی اشرا بشرا ہیں جنتی ہیں نبی پاک بھائی تم اعتبار نہیں کر رہے تو حضرت علی قسمیں کھائیں گے، کون اعتبار کرے گا جبکہ سارے قاتل ان کے بغل میں ہوں؟ یہ ہو گئی ابتدائیہ، یہ اسباب ہیں۔ عقیدہ ہمارا وہی ہے، اشرا بشرا جنتی ہیں۔ اب دوسری بات، مروان ابن حکم حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی ہے، محمد بن ابی بکر بیٹا ہے، بیٹا ہے نا، بیوی جب آگے سوتیلا بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی چچا زاد بیٹا ہے چچا زاد بیٹا ہے کہ جعفر بھی حضرت اسما کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی شوہر ہیں، اور حضرت علی بھی شوہر ہیں، اور بیٹا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا پالا کس نے؟ حضرت علی نے۔ تو اب مروان بھی ہم عمر ہے، مروان پر کلی اعتماد ہے حضرت عثمان کو، حضرت عثمان بھی اشرم بشرم سے ہیں۔ نبی پاک علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، تم پر لازم میری سنت، خلفاء راشدین کی سنت، اور سینئر ترین جو خلیفہ ہیں حضرت علی سے، وہ کون ہے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کا کلی اعتماد کس پر ہے؟ حضرت مروان پہ، حضرت مروان بھی صحابی چھوٹے درجے کے، اور حضرت علی کا کلی اعتماد ہے محمد بن نبی بکر پہ۔ اب اگر سوال یہ ہے میرا اہل بیت سے، ان بڑے ماموں سے جو یہ کرتے ہیں باتیں، مودودی اور محمد علی مرزا، اگر حضرت علی کے سینے پر بیٹھ کے ان کی داڑھی کھینچتے، ان کو مارتے نیزے حضرت مروان ابن حکم، کیا خیال تھا آپ کا؟ خدا کی قسم اگر محمد بن ابی بکر اور عثمان کے داڑھی کھینچ کے نہیں، شہید گردن بھی اتار دیتے، پھر بھی ہم صحابیت میں کوئی فرق نہ لاتے محمد بن ابی بکر کا، نہ صحابی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، سمجھ لیں یہ بات، کوئی ٹینشن نہیں۔ محمد بن ابی بکر چھوٹے درجے کے صحابی، لیکن نبی پاک کا صحابی ہے، نہ نہ نہ، کیوں؟ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی مہاجرین اور انصار کی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے نبی پاک کی مشکل وقت میں پیروی کی۔ یہ سارے صحابہ اس میں شامل، جو مرتد نہیں ہوئے، جو منافق نہیں قرار پائے، جو مشرک یا منافق نصرانی یہودی نہیں ہوئے، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک صرف نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے والسابقون الاولون والمہاجرون من الانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنات وعدن تجری، آگے مہاجرین انصار کے سابقین ہوں یا ان کے پیروکار ہوں، حضرت علی مہاجرین انصار سابقون اولون میں سے، ان کے پیروکار محمد بن بکر، عمر بن حمق، عمار ابن یاسر، وہ حضرت عثمان کے خدا کی قسم ٹوٹے 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 بھی کر دیتے، چونکہ یہ پیروکار تھے حضرت علی کے۔ حضرت علی اشرا بشرا ہے، نبی پاک کا جنتی صحابی ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہے، انت مولا کل مومن و مومنت ہے، مولا کائنات ہے، آپ منصب علی فقط سبنی ہیں، انت منی و انا من ہے حضرت علی، وہ کسی کو بھی شہید کرا دیتے، کوئی جرم نہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں، اس کا ہر عمل دین ہے، شریعت ہے۔ اگر حضرت محمد نبی عمر بن حمق آپ کی داڑھی نہیں بیٹھ کے آپ کو ٹوٹے ٹوٹے بھی کرتے، تب بھی صحابیت میں ہم کوئی فرق نہیں لانے والے تھے۔ قرآن نے واضح کر دیا، سابقون الاولون والمہاجرون من الانصار والذین اتبعوہ، وہ لوگ کہ جو سابق اولین مہاجرین ہیں اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی پیروی کرنے والے چھوٹے درجے کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ مروان ابن حکم ہیں حضرت عثمان کا پیروکار، حضرت عثمان کا کلی اعتماد تھا، حضرت عثمان نے اپنی بیٹی دی سے۔ محمد بن بکر کا پر کلی اعتماد حضرت عثمان کو ہے کہ ان کو آپ نے بعد میں مصر کا گورنر بنایا، پالا، حسن حسین کی آنکھ سے ان کو دیکھتے تھے، اپنا سمجھتے تھے، سمجھ آئی میری بات؟ اور مروان ابن حکم پر اعتماد ہے عثمان کو، تو سابقون اولون بھی جنتی رضی اللہ عنہم ورضوان ہیں، اور ان کے پیروکار واتبعوہ باحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ کون ہے؟ طلحہ، زبیر، سابقون الاولون، ان کی پیروی کرنے والا اگر کوئی صحابی بھی ہے
کوئی صحابی بھی ہے وہ کچھ کرے. اب مروان ابن حکم نے کیا کیا بھائی، کیا کیا آپ بتائیں. حضرت عثمان کا وہ داماد ہے، اور وہ جو خاموش وہ جو جی باغ فتح لے کے بھاگ گیا، کوئی جرم نہیں، اس میں ہم نے بتا دیا جھرا جھوٹ ہے. اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، پڑھیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں صحابی ہیں حضرت عثمان. حضرت عثمان کا کلی اعتماد مروان پر ہے، آخر دم تک آپ نے آپ کا ساتھ دیا مروان کا. تو ہم مروان کو صحابی سمجھتے ہیں، جیسے بدایہ و نہایہ ابن کثیر نے لکھا فقیہ صحابی، کہ فقیہ ہے، بڑے درجے کا فقیہ ہے، اور ہم اسے مانتے ہیں. صلح حدیبیہ میں امام بخاری نے 2 جگہ اس سے استدلال کیا بخاری شریف میں مروان ابن حکم سے، کہ حضرت عثمان چونکہ کلی طور پہ جنتی ہیں، ہر لحاظ سے سابقون الاولون مہاجر انصار میں سے ہیں، اور حضرت علی بھی ہیں. حضرت علی کا کلی اعتماد محمد نبی بکر پہ تھا. محمد نبی بکر اگر مار دیتا حضرت عثمان کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے، جنتی ہے وہ بھی، حضرت علی بھی جنتی کا جنتی پر اعتماد، کوئی ٹینشن نہیں. مروان اگر حضرت علی کو شہید کر دیتا ہم اسے بھی جنتی تب بھی سمجھتے، کہ عثمان اس کی بیک پہ ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. اب آگے میرا عقیدہ واضح ہے. ٹھیک ہوگی بات. دیکھو ماں باپ آپ میں لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اب بچوں کا کام نہیں ہوتا جی چونکہ پیو نے مانو گال کڈی تو میں بھی کڈا. اللہ نے کہا نا والذین اتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. وہ آبا و اجداد جنہوں نے کوئی عمل کیا ان کے پیچھے ان کی اولاد کوئی عمل کرتی ہے تو اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اب یہ نیک عمل کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے. اب صحابہ کا ہر عمل نیکی ہے. جب عشرہ مبشرہ میں سے یا خلفاء راشدین میں سے کسی کا اعتماد ہو، کسی حضرت علی کا اعتماد حضرت محمد نبی بکر پر ہے، حضرت عثمان سینئر، تو مروان ابن حکم محمد بن نبی بکر سے سینئر میں مانتا ہوں صحابی. حالانکہ محمد نبی بکر نے ایسی کوئی گستاخی حضرت عثمان کے حضرت علی کے سینے پر بیٹھ کے آپ کی داڑھی کبھی نہیں کھینچی، آپ کی بے عزتی نہیں کی، زبان سے لان تان جو مرضی کرے. ابھی ہم نے وہ بتا دیا لان تان ثابت ہے یا نہیں ہے، اس پر ہمارا ویلاگ ہو چکا ہے، ہم پھر ایک اور ویلاگ اس پر کریں گے. ٹھیک ہوگی بات. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں حضرت عثمان کی سینے پر بیٹھا ایک بندہ داڑھی کھینچی اور مار رہا، مکے کو سننے کو مار رہا ہے، آپ پر نیزوں کے وار کر رہا ہے منہ پہ بیٹھ کے، اور عثمان اسے شرم دلا رہے ہیں. ایک روایت میں وہ چلا گیا، دوسری روایت میں ہے کہ اس نے آپ کو شہید کیا. شہید کرنے نقب کرنے والوں میں، حملہ کرنے والوں میں عمار بن یاسر موجود ہیں. اور باقی تو یہ ہیں محمد نبی بکر، عمار بن یاسر، اور کیا نام ہے اس کا، حضرت علی، طلحہ، زبیر، جو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ستقتلک البیغۃ الباغیہ میں حضرت معاویہ کو لا رہے ہیں. اب بھائی میرا چاچا نہیں لگتے وہ حضرت معاویہ، ذہن میں رکھیں، چونکہ وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے. اور صحابی کے بارے میں حضرت جب بخاری شریف میں روایت ہے نا، جب وہ بات آئی حضرت ابن عباس کے پاس کے ایک وطر انہوں نے پڑھا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا دعو، اس کو چھوڑ دو، انہو قد صحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھی ہے. دوسرے میں ان اصحاب فانہ فقیہ، یہ درست کہتا ہے. کیوں؟ انہو فقیہ، یہ فقیہ ہے، مجتہد. ایک مجتہد ہو یا صحابی ہو، مجتہد کی غلطی اجتہادی ہوگی، صحابی کی غلطی معاف ہوگی، کیونکہ اجتہادی ہوتی ہے نا اس کی غلطی. صحابی کی غلطی قرآن کے ذریعے معاف ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان. لقد تاب اللہ علی المؤمنین، علی المؤمنین لفظ کا، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. تو مشکل وقت میں محمد نبی بکر نے بھی دین کا ساتھ دیا، کیونکہ انہوں نے ساتھ کس کا، علی کا دیا. مروان نے بھی دیا، اس نے کس کا ساتھ دیا، عثمان کا دیا، حضرت معاویہ کا دیا. اب آگے سمجھ، یہ عقیدہ ہے. یہ جو مودودی کہتا ہے جی حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے گی اگر ان صحابہ کرام کو حق و باطل کے پیمانے، بھائی صحابہ کے لیے قانون نہیں ہے، صحابی تابعی میں فرق ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے واضح فرما دیا. ایک بخاری شریف کی متواتر حدیث ہے کہ صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا، انہوں نے کہا بھائی ان میں کون ہے، ان کا ان میں من صحابہ رسول اللہ، ان میں صحابہ وہ ہیں جو نبی پاک کے ساتھی تھے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، جنگ فتح کر لی، دوبارہ پھر کیا ایک جگہ اور، انہوں نے کہا اس میں کون ہے، انہوں نے کہا من صحابہ من تبعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں وہ لوگ ہیں جو تابعین ہیں. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دی، جنگ جیت گئے. تیسرا وہ
کہ جو کیا کہتے ہیں تبا تابعین تھے، تب بھی وہ جنگ جیت گئے اس بنیاد پر. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، یہ بھی بخاری میں، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اللہم انصاریوں کو بھی بخش دے، مہاجروں کو. ایک میں ہے اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء الانصار، اللہ تعالیٰ انصاریوں کو تمام کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے، ان کی اولاد کی اولادوں کو بخش دے. سمجھ آئی؟ صحابہ سارے بخشش والے، سارے مغفور لہ، ان کی غلطی معاف. کیوں؟ ان کو اکیلا اجر ضرور ملے گا، صحابی ہونے کی وجہ سے یا مجتہد ہونے کی وجہ سے. مجتہد کی غلطی معاف، اس پہ اجر ہی ملتا ہے. محمد بن ابی بکر نے جو سینے پہ چڑھ کے آپ کو گھونسا مارا حضرت عثمان کو، یا داڑھی کھینچی یا شہید کیا، ان کو اس پر بھی ایک اجر ملا ہے. آئے ذہن میں. حضرت علی کو اگر حضرت مروان شہید بھی کر دیتا تب بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے. ذہن میں رکھو، ہمارا عقیدہ واضح ہے. سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ یہ ہے عقیدہ. اب آگے آئے گی سب و شتم کی. میں نے ابھی اسباب بتائیں کیوں شہید کیا گیا، اصل لان تان کیوں ہوئی حضرت علی پہ، آل رسول پہ لان تان آج تک کیوں ہو رہی ہے. اب ہم نے چونکہ، اور ہم اس موضوع کو کیوں زیادہ نہیں اجاگر کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ بھائی یہ اگر ہم کھول لیں گے نا سارے اسباب کو، تو آل رسول زد میں ہے، معاویہ ابو سفیان کا کچھ نہیں جانا. یہ جو مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ، تنازعات صحابہ، آپ صحابہ کے آپس میں لڑائیں، جنگوں کے بارے میں جتنی تفصیل کھولو گے تو یہ آل رسول پہ اٹیک زیادہ آئے گا. اب دیکھ لیں، میں نے ابھی صرف بیان کیا، میں ابھی کمنٹس نہیں کوئی کر رہا. عقیدہ یہ میں نے بعد میں بتایا، پہلے میں صرف یہ تاریخ بتا رہا ہوں. تاریخ میں ساری اس لیے نہیں بتا رہا، صرف اس لیے نہیں کہ یہ حسن و حسین، اشرم بشرا، حضرت طلحہ زبیر، حضرت عائشہ، حضرت علی اور اس کی پوری فیملی یہ بچی رہے، خدا معاف کرو. ہم صرف ان کو بچانا چاہ رہے ہیں. ہمارا ایمان کا چونکہ حصہ ہے، ہم اپنا ایمان بچا رہے ہیں. ہم ان پر کوئی احسان نہیں، خدا کی قسم کریں، ہم اپنی جان بچا رہے ہیں. کیونکہ ہم کچھ کہیں گے تو اللہ معاف کرے، ان کی طرف سے ہلکی سی بھی لان تان ان پر ہماری ذہن سے کوئی ہلکا سا بھی شوشہ نکل گیا، وہ جو میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے، ہم کسی پر فٹ نہیں کر رہے. قرآن کا فیصلہ ہم نے سنایا. اگر حق و باطل کو دیکھیں گے تو پھر لان تان غضب اللہ کا کس پہ نازل ہوگا؟ ہم اس کے عقیدے کے نہیں ہیں. صحابہ اکرام معاف ہی معاف ہیں، معجور ہی معجور ہیں، مغفور ہی مغفور ہیں. جب منافق وہ نہیں ہیں، مرتد نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، یہود و نصارہ وہ نہیں ہیں. سارے صحابہ بخشیدہ ہیں، بخشندہ ہیں، اللہ کی طرف سے معاف شدہ ہیں، جنتی ہیں. کوئی ان کی عذر، سب عذر ہی عذر ہے، سب معافی معافی ہے. ان کی اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی غلطی پہ ایک اجر ضرور ملے گا، فقیہ ہونے کی وجہ سے یا صحابی ہونے کی وجہ سے. ان کی صحابیت میں جس کو شک ہے وہ بات کرے. یہ عقیدہ ہے. اگر ہم دلائل کو لیں گے نا، قرآن حدیث کو، یا مودودی کی انجینئر کی باتوں کو لیں گے، تو پھر حضرت علی کو کہاں بھیجیں گے؟ حضرت عثمان، حضرت کیا نام ہے اس کا، حضرت حسن حسین کو، حضرت فاطمہ کو، جناب بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ہم مشاجرات صحابہ میں نہیں پڑھتے. معاویہ کو لوگ پہلے ہی برا کہتے ہیں، حضرت سفیان کو، حمدہ کو کوئی نہیں مانتا اتنا زیادہ، لیکن سنی سارے ہی مانتے ہیں. جو بارلے جو ہیں، خنزیر جو لوگ ہیں، خنزیر، وہ شروع سے ہی گالیاں ان کو بکتے ہیں. ان کو ہمارے فضائل بتانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پڑے گا. جن کے دلوں پہ مہر ہے وہ مہر لگی رہے گی. ہم سنی حضرت حمدہ، حضرت ابو سفیان کے بیٹے معاویہ، مروان بن حکم کو اچھا سمجھتے ہیں، سارے اچھا سمجھتے ہیں. بھٹکے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے رہیں. ہم آل رسول کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، ان کی کوئی لغزش نہیں ہے. محمد بن ابی بکر کی کوئی گناہ نہیں ہے، ہم کسی کو گناہ گار نہیں مانتے. آگے سمجھ گل کہ نہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ. ہم بچتے اس لیے ہیں کہ اگر دلائل کے تناظر میں ان کو تول لیں گے نا، ہم ہیں بچے، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ انبیاء کی طرح ہیں. انبیاء، حضرت موسیٰ بڑے تھے، حضرت ہارون بڑے تھے، لیکن مرتبہ میں حضرت موسیٰ بڑے تھے، کیونکہ اہل کتاب تھے. کتاب آپ کے پاس تھی، توریت. حضرت آپ نے ان کو مارا، حضرت ہارون کو، آپ کی داڑھی کھینچی، تو ہم ان کو گالی بک سکتے ہیں؟ قرآن میں موجود ہے. حق و باطل کا امتیاز ختم ہو جائے گا نہیں تو ہیں. چلو موسیٰ نے ان کو مارا ہے، ہم گالی تو بکے نا حضرت ہارون کو، بھائی مشرک بنا دیتا، سارے نے بچنے دے مگر لا دیتا. تو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس طرح صحابی ہمارے لیے ماں باپ اور انبیاء کی طرح ہیں، ذہن میں رکھیں. ہمارے لیے صحابہ، اہل بیت، آل رسول انبیاء کی طرح ہیں. ہم ان کے بارے میں آپس میں لان تان کریں، کسون ماریں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، ٹوٹے کریں، تو نو ٹینشن، کوئی فکر نہیں. جیسے ماں باپ آپس میں گالیاں دیتے، بچوں کو نہیں ہوتا جب ماں نے پیو نے گال کٹی تو میں بھی کٹ سکنا. صحابہ کا صرف وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے
جو ہمارے لیے کارگر ہو، ہم نے عمل کرنا ہو. کوئی صحابی آپس میں گالیاں دے کے چلے گئے، مار کے چلے گئے، دوسرے کو شہید کر کے چلے گئے. اب ہمارے سامنے تو کسی صحابی نہیں، ہمارے سامنے تو کوئی بھی صحابی آئے گا ہمارے لیے تو ماں باپ کی طرح ہیں، ہمارے لیے نبیوں کی طرح، ہمارے لیے معصوموں کی طرح، ہمارے لیے ولیوں کی طرح، پاکیزہ نورانی ہستیوں کی طرح. ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. وہاں حق و باطل کا امتیاز آپس میں تو تھا، وہ اللہ کرے گا. ہمارے لیے ہم بچے ہی ہیں. آگے سمجھ اس کو مدروز رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ہم سب علی، لان علی پر بات اب کریں گے، آل رسول کی حیثیت بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پر بحث پھر